یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو تاج دین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حکایت الصالحین میں ایک بڑی ایمان افروز اور یوں سمجھیے کہ نصیحت آموز حکایت موجود ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے، اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پر جا پہنچے کہ دیکھیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور مینڈک اسے تیرتے تیرتے دریا پار کرا گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ بچھو کے لیے مینڈک کا انتظام، دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بات خصوصی ہے۔ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آپ نے بھی دریا پار کیا۔ دیکھا کہ بچھو مینڈک سے اتر کر اب ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے غور سے دیکھا وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا، بے ہوش تھا، اور اس کے سینے پر ایک اشدہا، ایک بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اس اشدہے، اس بڑے سانپ کو اس بچھو نے ڈنک مارا، اس ڈنک سے وہ سانپ ادھر ہی مر گیا اور یہ بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا ہے، یہ اللہ کا بہت نیک بندہ لگتا ہے جس کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کہ بچھو پہلے مینڈک پر سواری کرتا ہے، پوری ندی اور دریا پار کر کے پھر آ کر سانپ کو مار دیتا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا چلو اس کے قدم چوم لیتے ہیں۔ اللہ والے بھی تھے لیکن جب ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، میں نے سوچا اس کے قدم چوم لوں۔ جب قدم چومنے کے لیے قریب گئے تو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا کہ کمال ہو گیا، یہ تو شراب پینے والا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام، اس طرح اس کو بچایا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے میں غیب سے آواز آئی، غور سے سنیے گا، اور یہی آج ہمارے بیان کا موضوع ہے۔ اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہیں؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے، کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اس نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی۔ جب اس کا نشہ اترا، اسے کچھ ہوش آیا، تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کو اپنے سامنے دیکھا۔ دیکھ کر شرمندہ ہوا، عرض کرنے لگا حضور آپ یہاں کیسے، آپ میرے قریب کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا یہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں گناہ گار، میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو۔ ایک بڑا سا سانپ مرا ہوا پڑا تھا، اژدہے کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو۔ اب اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا،
اور وہ خوف سے کانپنے لگا. پھر آپ نے ساری کہانی اسے سنائی کہ کیسے وہ بچھو آیا, تمہیں اس اژدہے سے بچایا گیا, اور پھر غیب سے کیا آواز آئی, اللہ اللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, وہ شخص جو ہے وہ خوب رویا, اپنے منہ کو مٹی پر ملنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو اپنے نیکوکاروں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب وہ کریم اپنے گناہ گاروں پر اتنا کرم نواز ہے تو جو اس کے پسندیدہ بندے ہوں گے انہیں کتنا نوازتی ہوگی. یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا. آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ عز و جل کے مقبول بندوں میں ہونے لگا. اللہ عز و جل نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرما دیا کرتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے اس واقعے میں ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. ایک طرف میرے رب کی عطائیں ہیں, ایک طرف رب کی کرم نوازیاں ہیں. آج میں اور آپ گناہگار بندے ہی تو ہیں, مگر وہ مولا ہمیں کتنی عطائیں دے رہا ہے. وہ برسا رہا ہے اپنی نعمتیں, عطا کر رہا ہے اپنی عطائیں. ہم خطائیں کرتے جا رہے ہیں, وہ عطائیں فرماتا جا رہا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے, اس کی نافرمانی کرے تو پھر اسے کوئی کچھ نہیں دیتا. آپ کا ایک نوکر ہو, آپ کے یہاں نوکری کرتا ہو, آپ کی بات ہی نہ مانے, آپ جو کہیں اس کا الٹ کرے, آپ اسے نوکری پہ رکھیں گے, اسے تنخواہ دیں گے, اسے بونس دیں گے. میرے رب کی کرم نوازی دیکھو, بندہ نافرمانی کرتا ہے, رب پھر بھی عطائیں کرتا ہے. ہمارا کھانا نہیں رکتا, ہماری سانس نہیں رکتی, ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں, ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہم انہی اعضاء سے کتنے گناہ کرتے ہیں. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجیے. آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے, وہ کتنا کریم ہے, اور یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, اس سے دوستی نہیں کرتا, اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا. آپ نے دیکھا شرابی تھا, لیکن جب توبہ کی تو رب نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ کسی کو دم کر دے تو اللہ اسے شفا دے دیتا. تو آؤ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, بہت ہو گیا, بڑی نافرمانی کرنی ہم نے اپنے رب کی, اپنے رب کو بہت ناراض کر لیا. کب تک, آخر کب تک ایسی زندگی گزاریں گے, کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں میں توبہ کر لوں گا, بس اگلے جمعے سے نماز پڑھوں گا, بس اس رمضان کے بعد میں سدھر جاؤں گا. وہ دن نہ آیا, وہ گھڑی نہ آئی کہ میں سدھر جاتا. آؤ آج سچی توبہ, اپنے رب سے سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ نہیں, اے کانپور میں رہنے والوں ایسا نعرہ لگاؤ کہ در و دیوار یہاں سے گونج جائیں اور شیطان دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے, اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے, بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے. اب زندگی آقا کی سنت کے مطابق گزاریں گے. اگر ایسی زندگی گزاری نا, اللہ کی رضا والی, رب کی رحمتیں ایسی برسیں گی, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اور امیر اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جاری رہے گی. اب شیطان کے خلاف جنگ, بہت پیارا نعرہ لگا ہے, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. صرف نعرہ بھی لگانا ہے یا واقعی جنگ لڑنی ہے؟ یہ خالی نعرہ لگا کے پھر رضائی اوڑھ کے سو جاتے ہیں, یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ جنگ لڑنی ہے تو پھر تیاری کے ساتھ لڑنی ہے. شیطان کیسے جیت جائے گا بھائی؟ اب ابھی آج جنگ شروع کیسے ہوگی؟ جس نے ابھی تک عشاء نہیں پڑھی وہ نیت کرے کہ عشاء پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا. اچھا صبح ہوگی, شیطان کہے گا یار آج سو جا, کل سے فجر پڑھیں گے. اسی وقت یاد کرنا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فجر ادا کرنی ہے. جنگ میں ہرانا ہے اسے,
روزانہ لڑائی جاری ہے آپ کی. اچھا جب مارکیٹ کے لیے، دکان کے لیے نکلیں گے، اسکول کے لیے نکلیں گے، نوکری کے لیے نکلیں گے تو بے پردہ عورت سامنے آ جائے گی. شیطان کہے گا دیکھ لے دیکھ لے. ہمیں یاد آنا چاہیے شیطان کے خلاف جنگ. جواب دو نا، شیطان کے خلاف جنگ. نگاہیں نیچی کر لیں گے. اب دکان پہ پہنچے، وہاں جا کر کاروبار شروع کیا. اب گاہک آ کے پوچھے گا بھائی یہ کتنے میں دینا ہے؟ دل تو کہے گا اس کو بولوں میری تو خریدی اتنے کی ہے، جھوٹ بولنا تھا. پھر یاد آئے گا نہیں، شیطان کے خلاف جنگ، میں حلال کماؤں گا. اچھا جناب، اب ظہر کی اذان ہوئی، بڑے گاہک دکان پر ہیں، بڑا بیزی ٹائم چل رہا ہے. شیطان بولے گا چھوڑ دے یار، اثر پڑھ لینا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ، ظہر ادا کریں گے. اب آئے واپس، اثر کا وقت ہوا، پھر اذان ہوئی، شیطان کے خلاف جنگ، جا کے اثر ادا کریں گے. مغرب کے وقت شیطان پھر کہے گا یار 3 نمازیں تو پڑھ لی، فجر بھی پڑھ لی، ظہر بھی پڑھ لی، اثر بھی پڑھ لی، اب ایک آدھی چھوڑ دے. ہمارا کیا ہوگا؟ شیطان کے خلاف جنگ، مغرب کی نماز ادا کریں گے. اب عشاء کے وقت تھکے ہارے، کھانا بھی کھا لیا، اب بالکل ہمت نہیں ہو رہی، بس یار 4 ہو گئی نمازیں. شیطان کے خلاف جنگ، عشاء بھی ادا کریں گے. اب بھی چاہے گا فلم دیکھنے کا ٹائم آ گیا، یہ تو ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم آ گیا، 5 نمازیں پڑھ لی اب تو چلتا ہے. نہیں چلے گا، شیطان کا ساتھ نہیں چلے گا. شیطان کے خلاف جنگ. اگر ریموٹ اٹھانا نا تو ڈرامے والے کی طرف، فلموں والے کی طرف نہیں، مدنی چینل کی طرف چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بہاریں اور خوبصورت سلسلے دیکھتے رہیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے رہیں گے، پھر سوئیں گے، پھر فجر میں اٹھیں گے اور روزانہ شیطان کے خلاف جنگ. ہاں یہ ہوئی نا بات، یہ ہوگی جنگ. خالی نعرہ لگایا، بڑا اچھا بیان تھا، فجر پھر چلی گئی. تو انشاءاللہ پریکٹیکلی توبہ، انشاءاللہ ابھی بیان کے بعد یہ جب دعا ہوگی انشاءاللہ مل کر سچی توبہ بھی کریں گے. اللہ نے چاہ رو رو کر سارے دعا کریں. اللہ بڑا کریم ہے. شیطان ہے نا اتنا مردود ہے، 70 سال تک انسان سے گناہ کروائے. اب غور کریں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، 70 سالہ شخص جس کی زندگی گناہ میں گزری ہو، ایک سچی توبہ کر لے، اللہ 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا. شیطان کی ساری محنت جو ہے نا ملیا میٹ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. سبقت رحمتی علی غضبی. اب بات یہ ہے کہ رحمت تو پکارنے والا بھی تو چاہیے نا، سچے دل سے توبہ کرنے والا تو چاہیے. جتنے گناہ ہیں میرے مولا کرم سے معاف کر دے گا، بس بندہ سچی توبہ کرنے والا ہو. اے کانپور کے اجتماع میں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں سن رہے ہیں، بس آج پکی سچی توبہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. میں کس کس گناہ سے توبہ کرواؤں؟ مجھے پتا ہے میری کیا خطائیں ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کی کیا خطائیں ہیں. بس آج یہ توبہ کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اس اجتماع میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. الحمدللہ عز و جل آج ہم کانپور شہر کے غریب نواز ہال کے اندر جمع ہیں. ہمارے ساتھ نہ صرف مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی، بلکہ پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں. اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن کے ارادے اچھے ہونا، جن کی نیتیں اچھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے. اور جن کی نیتیں ہی درست نہ ہوں، میرے اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں، پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں کہ جن کی نیتیں اچھی نہ ہوں نا تو ان کے کام بھی برے ہو جاتے ہیں. انسان اگر اچھا ہو، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ اس کا بھی اچھا فرما دیتا ہے. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کا اپنا بھی برباد ہو جاتا ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ قرض خواہ اگر قرض مانگنے آئے تو اسے قرضہ دینا چاہیے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے. جی ہاں، اور اگر کوئی قرض لے تو اسے لیتے وقت یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ اسے ٹائم پر لوٹا دیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرضہ لینے کوئی آتا ہے تو بڑی محبت، بڑی لجاجت کے ساتھ دھکے کھاتا ہے کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی قرضہ دے دیں. اب اسے قرضہ دے دیا، اب جس سے دے دیا اب اس سے دھکے کھانے ہیں کیونکہ اس سے تو دینے نہیں ٹائم پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے
میرے آقا فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے، یعنی قرضہ جو ہے اچھے انداز سے لوٹا ہے۔ اب اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں، علماء فرماتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کسی نے پیسے لیے اور اب سود دے رہا ہے، یہ اچھا قرض لوٹانا نہیں، یہ حرام ہے۔ قرضے پر زیادہ دینا ہی تو سود ہے نا۔ رقم آپ نے کسی سے 5,000 لی اور کہا واپسی 5,200 دے دوں گا، یا وہ نہیں مانگتا پھر بھی دے دوں گا، یہ نہ دے، ٹائم پر لوٹائیں۔ ہاں البتہ قرض دینے والا اچھی نیتوں کے ساتھ دے۔ اب وہ لوگ جو قرض لیتے ہیں نا، ان کی نیتیں دیکھیں اگر درست ہوں تو کیسی مدد ہوتی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کے مال قرض لے، جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے، تو اللہ عز و جل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے، اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے اللہ عز و جل اس پر بربادی ڈالتا ہے۔ جس کی نیت پکی ہو نا اس کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن قرض لیتے وقت نیت ہی یہی ہو بس ایک بار ملنے تو پھر کون سے دینے ہیں، تو پھر وہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں جس نے کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبائے، سنو 3 پیسے، آج لاکھوں کروڑوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، فرمایا کسی کے 3 پیسے دبائے، قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 700 مقبول با جماعت نمازیں کس وجہ سے؟ 3 پیسوں کی وجہ سے۔ آج تو جناب لاکھوں روپے کھائے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے، اور بندہ کہتا ہے سامنے والے کو بھی یاد نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا سامنے والا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے آج وہ غریب ہے، آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، تھک گیا، چکر لگا لگا کر اس کا ذہن بن گیا کہ یار اب نے دینے ہی نہیں ہے، مگر کوئی ہے جو مظلوم کا ساتھی ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اور اللہ اس کا ساتھی ہوگا۔ اس دن ظالم برباد ہو جائے گا۔ آج دے دیجیے، لوٹا دیجیے، اپنا کچھ سامان بیچ کر دینا پڑے تو قرضہ دنیا میں ہی دے دینا، آخرت میں جواب نہیں دے سکو گے۔ لیکن آپ میں سے اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، سبحان اللہ، اسلام کیا مذہب ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر قرض صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے کہ شب معراج نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقہ 10 گنا اور قرض 18 گنا اجر رکھتا ہے۔ صدقہ 10 گنا اور قرضہ 18 گنا۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل، قرض کے صدقے سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صدقہ تو ہم سب آج تک سنتے رہے کہ صدقہ دو 1 کا 10 ملے گا، اللہ راضی ہوتا ہے، بڑے فضائل ہیں۔ قرضے کا جو اجر ہے وہ صدقے سے زیادہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی حضور اس لیے کہ سائل مانگتا ہے، بعض اوقات مانگنے والا، صدقہ مانگنے والا مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا بلا ضرورت قرضہ نہیں لیتا، یعنی گویا وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے جب ہی قرضہ لیتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ ہمیں قرض دینے والے کو ثواب بڑا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے قرض لینے والا قرض دینے والے کو کچھ مہلت دے، کچھ معاف کرے، تھوڑا ٹائم دے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مقروض کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو وہ بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ عرش کا سایہ وہ ہے جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج تو بڑا برا حال ہے، سود پر قرضے دیے جاتے ہیں، سامنے والے کا گھر بک جاتا ہے، زیور بک جاتا ہے، قرض لینے والے کو رحم نہیں آتا۔ بعض اوقات انسان جو حرام روزی کی طرف جاتا ہے نا، وہ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے جاتا ہے۔ جی ہاں، پہلے کے لوگ جب گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے تھے نا، تو ان کے گھر کی خواتین پتہ کیا کہتی تھی کہ دیکھو حلال کما کر لانا، ہم تھوڑا کھانا تو برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ گھر والوں کی طرف سے سمجھایا جاتا تھا، مگر آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں وہ کہتی پیسے چاہیے کہیں سے بھی لے کر آؤ، آر دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں۔ وہ برابر والے نے اتنا اچھا فرنیچر بنا لیا، اس نے ایسی اسکوٹر لے لی، اس نے بڑی گاڑی لے لی، دیکھا نہیں اپنے بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا تھا، اتنے شاندار کپڑے انہوں نے سلوائے، جہیز میں اتنا سونا دیا، ہمیں بھی وہی دینا ہے۔ اب مرد بیچارہ پریشان ہو کر
حرام کی طرف جاتا ہے، غلط کام کی طرف جاتا ہے. ایسا نہ کیا کریں. کبھی بھی اپنے گھر والوں پر یہ پریشر نہ ڈالیں کہ ہمیں پیسے چاہیے اور جہاں سے بھی لے کر آؤ، بلکہ انہیں آپ کا سپورٹ چاہیے کہ دیکھو ہم تھوڑے کھا لیں گے مگر حلال کھلانا. تو فیملی کو بھی چاہیے. بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کماتا کچھ نہیں تھا، اچانک بڑے پیسے آنا شروع ہو گئے. کہاں سے آئے پوچھو تو صحیح. یہ جو چوری ڈکیتی برے کاموں میں کام کرنے والے، جوئے کا کام کرنے والے، ان کے گھر والے کیوں نہیں پوچھتے؟ جب پہلی بار وہ اچھے اچھے تحفے لے کر پیسے لے کر گھر پہنچا تو کوئی تو پوچھے کہ 10,000 تنخواہ تھی، یہ 20,000 روپے کدھر سے لے آئے؟ کہتے آ ہی رہے نا، آنے دو. اب ادھر سے روکا نہیں اور ادھر وہ بگڑا نہیں. ایسا نہ کیا کریں. اپنے گھر والوں کو بھی آپ کی اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ سپورٹ ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہی روزی کمائی جائے، ورنہ دنیا اور آخرت کی بربادی مقدر ہوگی. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، چونکہ آج بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود تھے تو کچھ کاروبار کے حوالے سے، قرض دینے اور لینے کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے. آخری مدنی پھول جو کہ ہم سب کے لیے ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کی اگر کوئی حقدار ہے وہ ہماری ماں ہے. مگر ماں کو تو ہوٹل والی بنایا ہوا ہے. کھانا نہیں پکایا، کپڑے استری نہیں کیے، میں تیار نہیں ہو سکا، آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، امی آپ ہی کام کرتا رہوں. توبہ توبہ توبہ. ماں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اے میری اسلامی بہنوں، جن کی ماں زندہ ہے، اور اے میرے بھائیوں، ماں بہت بڑی نعمت ہے. جس کی ماں حیات ہے اس کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی. ماں ہے تو اس کی خدمت کر لو. اور یہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں، اسلامی بہنیں، کبھی بھی گھر میں ایسا ماحول مت بنانا کہ کسی وجہ سے شوہر، آپ کا شوہر جو اپنی ماں سے ناراض ہو جائے یا ماں آپ کے شوہر سے ناراض ہو جائے. ایک اچھی بیوی کا کام یہ ہے کہ گھر میں ماحول ایسا بنائے کہ ماں اور بیٹے میں دوری نہ ہونی پائے. کوئی بات نہیں، بعض اوقات مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، مگر آپ کہ جو بچوں کے والد ہیں، اس کی ماں سے اس کو راضی رکھنا اور گھر کا ماحول اچھا بنائی رکھنا. اور اسلامی بہنیں اپنی ماں باپ کی خدمت کریں، اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور اس گھر کو ایک اچھے ماحول میں تبدیل کریں. اس موضوع پر میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں کیونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا، مگر ایک بات عرض کروں گا، یہ حدیث پاک یاد رکھنا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے مطمئن ہیں کہ نہیں. چاہے میرے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، چاہے میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، اسلامی بہنیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں، اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں. پھر دیکھیں گھر کیسے جنت کا گہوارہ بنے گا. اور پورے گھر کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل یہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ یہ مدنی چینل ہماری پوری فیملی کی تربیت کرتا رہے گا. دعوت اسلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، چاہے بزنس ہو، چاہے پرسنل لائف ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہماری تربیت کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ میرے خواجہ کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو تاج دین کا ہے. مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. مارہرا کا ہے حسن یہاں، مخدوم چھوچھا کا ہے در. مارہرا کا ہے حسن یہاں، مخدوم چھوچھا کا ہے در. ہے بندہ نواز کا لطف و کرم اور کلیئر کا فیضان نظر. غازی مسعود کا فیض یہاں، یہ دیس بدیع الدین کا ہے. یہ دیس ہے میرے
کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا یہ حافظ ملت کا ہے وطن ہے ملک العلماء کا یہ چمن یہ حافظ ملت کا ہے وطن ہے ملک العلماء کا یہ چمن یہ صدر شریعت کا گلشن اور میر و مجاہد کا مسکن ہے مفتی اعظم جلوہ فکن یہ دیس نعیم الدین کا ہے یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا ہے فضل حق کا فضل یہاں اور شیخ محقق کا فیضان ہے فضل حق کا فضل یہاں اور شیخ محقق کا فیضان یا دین کی خاطر علماء نے کر دی اپنی جانیں قربان الفسانی اور عالمگیر یہ دیس حمید الدین کا ہے یہ دیس ہے میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ میرے راجا کا یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو تاج الدین کا ہے مخدوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے